الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ترجمہ: اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا۔ ناموری اور دکھاوے کے طور پر مال خرچ کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح ایمان لاتے اور اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، بصورت دیگر عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرة وإن تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم فرمائے۔ یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ عز و جل کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر ان کو جزا سے محروم کر دے، یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں۔ اس آیت میں کفار و منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے ایمان، کفر، نفاق اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر ان سب پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دی جانے والی اس گواہی کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت گزر چکی ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ ترجمہ: اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر تمنا کریں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم مشرک نہ تھے۔ تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے،
امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے بہرہ مند ہوئے، جبکہ اب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عمل نام کی کوئی چیز پلے نہیں اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر، قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم سے ڈر اور جبار و قہار رب عز و جل کا خوف نصیب ہو جائے۔ صدق اللہ